اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا واشربوا ولا تسرفوا صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف و تمجید ہماری اپنی زندگی کا اہم ترین مقصد ہے۔ اس مقصد کو ہم پورا کرتے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں بھی مخلصانہ سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام تزکیہ نفس میں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے اسراف پر گفتگو کی تھی کہ انسان اگر اپنے نفس کی اصلاح چاہتا ہے اور اس کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے تو اسراف جیسی بیماری سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ اسراف کیا ہے؟ ناظرین، اسراف جو ہے ہم نے بتایا تھا کہ حد سے تجاوز کرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے احکام الہیہ کے اندر حدود مقرر فرمائے ہیں۔ تلک حدود اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے حد بندیاں معین فرمائی ہیں۔ ہر چیز کے لیے ایک حد مقرر فرمائی ہے۔ حد سے تجاوز کر جانے کو، گزر جانے کو اسراف کہتے ہیں۔ عقیدے میں اسراف، انسان غلو کی طرح چلا جائے یا تقصیر کی طرف چلا جائے۔ افراط اور تفریط دونوں کا مفہوم اسراف میں پایا جاتا ہے۔ جو لوگ عقائد کے معاملے میں اسراف کرتے ہیں، جو لوگ اپنی عملی زندگی میں اسراف کرتے ہیں، حتیٰ جو واجب نمازیں ہیں، اگر انسان نمازوں ہی کا بہانہ کر کے وقت اس میں زیادہ سے زیادہ لگائے اور اپنے روزمرہ کی ذمہ داریوں سے جی چرائے تو یہ بھی اسراف ہے۔ اس کی ذمہ داری خالی مصلی پر ہو کر کے نماز پڑھنا نہیں ہے، اس کی ذمہ داری امرار معاش کے لیے کوشش کرنا، اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو نبھانا، باہر سے کما کے لانا، محنت کرنا، مشقت کرنا، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کا خیال بھی ساتھ ساتھ کرنا۔ اگر انسان ان تمام ذمہ داریوں سے جی چرا کر کے لگ جائے نماز پڑھنے میں، یہ عبادت نہیں ہے، یہ اسراف ہے، تجاوز کر جانا حد سے۔ اسی طرح روزے ہیں، اسی طرح حج ہے، اسی طرح کوئی انسان لوگوں کے پیسے ادھر ادھر سے لوٹ کر کے ہر سال حج پہ چلا جائے، یہ کون سا حج ہوا؟ اس میں اسراف ہے۔ اپنی طرف سے لگاتار یہ حد سے تجاوز کرتا جا رہا ہے، اسے خبر کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے۔ ناظرین، اسی طرح عمل کے علاوہ مال میں اسراف ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اگر اسے مال عطا فرمایا ہے تو اسے نہ بخل کرنا چاہیے نہ اسراف کرنا چاہیے۔ اسراف انسان اگر غلط راہ پر خرچ کرتا ہے، یہ اسراف ہے۔ بیجا خرچ کرتا ہے، اسراف ہے۔ فضول کرتا ہے، مال کو ضائع کرتا ہے، یہ اسراف ہے۔ لباس اپنی شان سے اور اپنی حیثیت سے مہنگا پہنتا ہے، اسراف۔ جوتے اپنی حیثیت سے زیادہ مہنگے خریدتا ہے، اسراف۔ اور پھر اپنے لیے گاڑی، اپنے لیے گھر، ان تمام مالی امور میں بھی انسان اگر حد سے تجاوز کر جائے تو اسراف ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اسراف ہوتا ہے۔ اسراف کا مطلب خالی
خرچ نہ کرنے کو نہیں کہتے ہیں، فضول خرچی سے بچنے کو عقل مندی اور فضول خرچی کو اسراف نہیں کہتے، بلکہ کبھی کبھی زیادہ، آپ کی حد سے زیادہ کھا جانے کو بھی اسراف۔ کبھی کبھی ہم سنتے ہیں کہ دسترخوان میں کھانا اگر بچ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس کھانے کو اسراف ہونے سے بچانے کے لیے کھا جائیں گے ایکسٹرا جو کھا رہے ہیں وہ خود اس کھانے کے ضائع کرنے سے زیادہ اسراف ہے، ہم اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں، اپنی جان پر ایک زبردستی بوجھ لادنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اسراف کے بہت سارے پہلو ہیں، ہم نے گزشتہ پروگرام میں اسراف کو قرآن کے آئینے میں سمجھنے کی کوشش کی۔ آج ہم قرآن کے بعد حدیث کو اسراف کے سمجھنے کے لیے آئینہ قرار دیتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اسراف انسان کیوں کرتا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں کون سے وہ اسباب کار فرما ہوتے ہیں کہ جن اسباب کی بنیاد پر انسان مسرف ہو جاتا ہے، اسراف کرنے والا ہو جاتا ہے۔ تو پہلے آئیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس نورانی حدیث سے اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، لیکن اس حدیث کو سنتے ہی ہم مختصر بریک کی طرف جائیں گے، لیکن اس بریک سے پہلے حدیث کو سن لیجئے کہ ان الصرف یورث الفقر وان القصد یورث الغنى، فرماتے ہیں کہ اسراف کرنے سے انسان کو غربت اور فقیری ملتی ہے، اور اگر انسان اکنامک ہو جائے اور اقتصادی طور پر پلان کر کے خرچ کرے تو اس کی فقیری دور ہوتی ہے اور امیری کا آغاز ہوتا ہے۔ اسراف سے فقیری اور غربت اور محتاجی اور تنگ دستی پیدا ہوتی ہے، جبکہ اگر صحیح میانہ روی سے کام لیا جائے، کفایت شعاری سے کام لیا جائے تو انسان کی غنا، بے نیازی اور امیری کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم لیتے ہیں مختصر سا بریک، اور بریک کے بعد ہم ہوں گے انشاءاللہ اور آپ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔